رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم التحية والسلام على محمد النبي صلى الله عليه وآله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين عليه السلام مخاطبة من يزيد: يا يزيد، أتأذن لي أن أصعد هذه العواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. صلى محمد وعلى عزیزان محترم، برادران ایمانی، جیسا کہ یہ ایام امام سجاد علیہ السلام سے مخصوص ہے، لہذا میں اپنے کچھ عرائض انہی کے کلام کے ضمن میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے کیا جو بھی اس منبر پہ آتا ہے وہ درد عطیہ ہوتا ہے، ہماری کیا بساط کہ جو ہم ان کے شان میں لب کشائی کریں، یہ اللہ کی توفیق ہے اور ان کا عطیہ ہے کہ جو کچھ ہم ٹوٹے پھوٹے الفاظ لے کر منبر پہ تشریف لے آتے ہیں، کہ جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بالکل باخبر ہوں گے کہ شام کا ماحول کیا تھا، شام میں کیا ہو رہا تھا، شام کی پالیسی کیا تھی، شام میں کیا سیاستیں چل رہی تھی۔ سیاستیں تاریخ اور احادیث کی روشنی میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ سیاست اس انتہا تک تھی کہ وہاں پہ آیات الہیہ تو پہنچی لیکن کلام معصوم وہاں نہ پہنچے۔ قرآن مجید کو تو نیزوں پہ بلند کیا گیا لیکن قرآن مجید کو شام میں سمجھا نہ گیا۔ اگر قرآن مجید کو سمجھے ہوتے، جیسا کہ کچھ علماء نے اور تاریخ نے بھی بیان کیا کہ شام میں نہ تو رسول اسلام پہنچے نہ ان کی احادیث اتنی پہنچی، ہاں آخر میں کچھ صحابی رسول اسلام وہاں پہنچے تو کچھ احادیث پہنچی، ورنہ قرآن مجید تو تھا لیکن سمجھنے والے نہ تھے، ان کا مصداق پتہ نہ تھا، آیتیں پڑھتے تھے آیت کے مصداق سے واقف نہ تھے۔ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے تو ایک بزرگ شخص جب اس کی نگاہ اس قافلے پہ پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اچھا ہوا
جب اس کی نگاہ سروں پہ پہنچتی ہے اور اسیروں پہ پہنچتی ہے تو اس کے یہ الفاظ ہیں کہ اچھا ہوا کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو اسیر کر دیا۔ جب یہ آواز امام کے کان میں ٹکرائی، امام وقت ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کون راہ راست پہ آنے والا ہے، کون راہ راست پہ آنے والا نہیں ہے، لہذا کلام بھی اسی سے اتنے مقدار میں کیا جاتا ہے، اسی بساط سے کیا جاتا ہے کہ جہاں تک سامنے والے کو سمجھا سکے، جہاں تک سامنے والا سمجھ سکے۔ عزیزوں، جب یہ آواز امام کے کان میں ٹکرائی تو امام اس کے قریب گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے شخص، تجھے پتا ہے تو کیا بول رہا ہے؟ کہا مجھے پتا تو نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ان کو اللہ نے ہلاک کیا، اچھا ہوا، ان کو اسیر کیا، میری نگاہ میں اچھا ہے۔ امام پلٹنے کے بعد کہتے ہیں کیا تو نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ دیکھیے قرآن مجید پہنچا تو تھا، لیکن آیات کی تلاوت کرتے تھے، مصداق سے واقف نہ تھے۔ مصداق سے واقف ہوتے تو کبھی یہ جملے ادا نہ کرتے، اچھا ہوا جو انہیں قید کر لیا گیا۔ جب امام نے کہا کیا تو نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ کہاں تلاوت کی ہے؟ کہا قرآن مجید میں تم نے یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہا پڑھی تو ہے، کہا اس کا مصداق تمہیں پتا ہے کون ہے؟ کہا مصداق تو نہیں پتا۔ کہا قربت سے کیا مراد ہے پتا ہے؟ کہا قربت سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھے امام نے دوسری آیت پڑھی کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ امام نے پوچھا کیا تمہیں قربت سے پتا ہے کیا مراد ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا قربت سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ پھر اس کے بعد امام نے ایک اور آیت کی تلاوت کی، کون سی آیت؟ آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ دیکھو طہارت کے مصداق ہم ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہیں، کہ جو طہارت کے مصداق ہیں۔ جب اس نے یہ سنا ایک مرتبہ امام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، متوجہ ہونے کے بعد کہتا ہے قسم خدا کی آپ قسم کھائیے کہ کیا آپ ان آیات کے مصداق ہیں؟ امام نے جملہ تاریخ کا، روایت کا جملہ ہے، امام نے کہا تاللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امام نے کہا قسم خدا کی ہم قربہ سے مراد ہیں، ہم طہارت سے مراد ہیں، رجس سے مراد ہم نہیں ہیں، قربت سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ اور یہ دیکھ رہے ہو یہ اس کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، یہ رسول اسلام کی نواسیاں ہیں اور میں امام حسین کا فرزند ہوں، ہم کو اسیر کیا گیا ہے اور ہمارے بابا کو کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا ذبح کیا گیا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ جملے امام کے سنے، ایک مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس نے انہیں قتل کیا ہے، جس نے انہیں اسیر کیا ہے، میں اس کے اوپر لعنت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزوں، قرآن مجید تو پہنچا تھا لیکن آیت کی مصداق سے ناواقف تھے، تو لہذا شام کا ماحول یہ تھا۔ ایسے ماحول میں کس کی ہمت ہے کہ جو لب کشائی کر سکے؟ کس کی ہمت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اپنا نہیں ہے، جو اپنے ہیں وہ قیدی ہیں، اور جو آواز اٹھا رہا اسے قتل کر دیا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں امام سجاد علیہ السلام لب کشائی کرتے ہیں۔ ذرا تصور اور انصاف سے بتائیے کہ وہ امام کہ جو بیمار بھی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، انصاف سے بتائیے گا اتنی مصیبتوں کے باوجود کربلا کے میدان کا منظر نگاہوں میں ہے، سیدانیوں کی چادریں نگاہوں میں ہے، بیماری پریشان کیے ہے، ہاتھ اٹھتا ہے
تو تکلیف ہوتی ہے، پیر چلتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، گردن اٹھتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ جب اتنے مراحل ہے تکالیف کی، ایسے ماحول میں ایسا خطبہ دینا یہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی شان ہے۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ ذرا سی بیماری جو آئی تھی اس بیماری پہ تم نے تہمت تو لگا دی ہذیان کی، اب یہاں تم بول کے دیکھو چوتھے امام کے خطبے کے مقابل میں تم کیا لپوچائی کرو گے کہ جو امام کے جملے ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ دیکھو دربار یزید کا ہے، لوگ یزید کے ہیں، چاہنے والے یزید کے ہیں، ابھی تو ان کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ یہ ہے کون۔ جب لب کشائی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آل محمد کے گھرانے کے ہیں۔ ابھی تک تو یہ آواز دی جا رہی تھی کہ باقی نے خروج کیا ہے اور یہ ان کے گھرانے والے ہیں، لیکن جب امام بولے ہیں، کیا بولے ہیں، کب بولے ہیں کہ جب دربار میں لے کے جایا گیا تو دربار میں یزید نے حکم دیا کہ خطیب کو، خطیب درباری خطیب تھا، بولے گا تو اسی کی شان میں بولے گا۔ حکم دیا کہ تم حسین اور اس کے باپ کی شان میں گستاخی کرو اور معاویہ، یزید اور آل سفیان کی فضیلت بیان کرو۔ فضیلت بھی کیسی فضیلت بیان کرے گا؟ روایت لائے گا، گھڑ کے لائے گا، کوئی معصوم کی حدیث تو بیان نہیں کرے گا۔ شام کا ماحول ہی ایسا تھا، جو کہہ دیا مان لیا۔ اب جب وہ اچھا یہ بھی ہے کہ دیکھیے کتنی بزدلی ہے کہ جو امیر ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ کسی اور کو اجازت نہیں دیتا کہ تم جو ہے خطیب بنو، بلکہ خطیب وہ خود ہوتا ہے۔ اور جب کچھ آتا ہو تب تو خطیب بنے، فضیلت کس کی بیان کرے گا؟ عزیزوں، خطیب منبر پہ گیا، جو کام سونپا تھا اس نے کام کیا۔ اب امام خاموش نہ رہے، امام نے کیا کہا کہ خاموش ہو جا، تو نے اللہ کے غضب کو لوگوں کی مرضی کے بدلے خریدا ہے۔ وہ خاموش ہوا۔ ایک مرتبہ امام نے آواز بلند کی، یزید کی نگاہوں میں نگاہیں ملائی، شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کیا یزید، کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ جاؤں؟ دیکھیے امام کے اتنی مصیبت ہے، تمام مصیبات کے باوجود امام کی ذہن، چونکہ امام ہے کبھی ذہن خطا نہیں کرتے۔ میں عقل کے مطابق ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، یاد آ گئی ہے کہ دیکھیں انسان کتنی مصیبت میں ہو عقل خطا کر جاتی ہے، لیکن عقل معصوم ہوتی ہے جو سلامت رہتی ہے، اور جو بول دیتی ہے اس کا کلام بھی معصوم ہوتا ہے، وہ خود معصوم ہوتا ہے۔ عزیزوں، مامون کا دربار ہے، مامون کے دربار میں کچھ علماء حضرات جمع ہیں، بحث چل رہی ہے۔ کس چیز کے اوپر بحث چل رہی ہے؟ عقل کے اوپر بحث چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ نتیجہ یہ نکلا، عقل کی تعریف یہ بیان کی گئی، عقل وہ ہے کہ جو نیکی اور بدی میں تمیز پیدا کر دے۔ جب عقل کی تعریف بیان ہو چکی، مامون امام رضا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ متوجہ ہونے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول، کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس عقل کے بارے میں؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو، عقل وہ نہیں ہے کہ جو نیکی اور بدی میں تمیز پیدا کرے، ورنہ جانور بھی ایسے ہیں کہ جو اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کر دیتے ہیں۔ امام نے مثال پیش کی، اگر گدھے کے سامنے سوکھی گھاس رکھی جائے، ہری گھاس رکھی جائے، تو گدھا بھی اتنا عقل رکھتا ہے کہ ہری گھاس کھا لے گا، سوکھی گھاس چھوڑ دے گا۔ تو امام نے بتایا کہ دیکھو، عقل یہ نہیں ہے کہ جو تمیز پیدا کر دے نیکی اور بدی میں، بلکہ عقل وہ ہے کہ جو دو نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے اسے لے لے۔
اور دو برائیوں میں سب سے بڑی برائی کو مان لے کہ یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے۔ اب جب امام نے یہ بیان کیا تو سب کے سب خاموش رہ گئے، سب متحیر ہو گئے، امام کے سامنے کسی نے لب کشائی نہ کی، سب کی عقلوں پہ تالا لگ گیا۔ اب جب امام باہر نکلے تو امام کے خادم نے پوچھا کہ اب نے کہا کہ ابن رسول اللہ، اے امام آپ نے آج تمام درباریوں تمام علماءوں کے منہ پہ تالا لگا دیا۔ تو امام نے کہا کہ ابھی بھی میں نے عقل کی تعریف بیان نہیں کی، میں تو صرف وہاں پہ بیان کر دیا لیکن ابھی بھی عقل کی تعریف بیان نہیں کی۔ ایک مرتبہ وہ پلٹتا ہے، پلٹنے کے بعد کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ آپ نے تو باتیں ایسی کی کہ جس کا کوئی جواب نہیں نکلا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ عقل کی تعریف نہیں کی۔ ایک مرتبہ وہ ہاتھوں کو جوڑتا ہے، جوڑنے کے بعد کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ اب عقل کی تعریف کیا ہے بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا عقل وہ ہے کہ جو اپنے ہادی اور رہنما اور امام کی معرفت حاصل کر لے، وہی عاقل ہے، اس کے علاوہ سب کے سب جاہل ہے۔ امام دربار میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دربار تمہارا ہے، لوگ تمہارے ہیں، سب کچھ تمہارے ہیں، لیکن ان دربار میں کوئی عاقل نہیں ہے۔ اگر تم عقل دیکھنا چاہتے ہو تین اسیروں میں دیکھ لو، اب اس کے پاس ہے کہ جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، کہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تم اس کے عقل کو مظاہرہ کر لو کہ جو دربار جو بازاروں میں گھمایا گیا، درباروں میں گھمایا گیا، بازاروں میں لے کے جایا گیا، اس کے باوجود بھی عقل کا اندازہ یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے نگاہوں میں نگاہیں ملا کے تم سے اجازت مانگ رہا ہے، اے یزید کیا تمہیں یہ اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑیوں پہ کچھ بیان کر سکوں؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ، صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل نعرہ حیدری، نعرے خیبری، آواز بلند نعرے صلوات، سبحان اللہ بھائی، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ امام نے جب اجازت مانگی منبر کا تذکرہ نہیں کیا، لکڑیوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے ذاکرین سے اس میں بہت جملے سنے ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ فَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ فِيهِنَّ لِلَّهِ رِزًا، امام نے فرمایا میں اس لکڑیوں پہ جاؤں گا اور کچھ کلام کروں گا۔ کون سا کلام؟ کہ جس میں پروردگار عالم کی رضا ہوگی۔ امام درباریوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم کلام کرتے ہیں تو رضا الہی کے مطابق، تم کلام کرتے ہو تو اپنے مطلب کے مطابق، ورنہ رضا الہی تو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، تمہارے یہاں کہاں؟ رضا الہی سے کیا مطلب ہے؟ اگر تم کو دیکھنا ہو تو ہمارے جد علی مرتضیٰ نے رضا الہی کو، مرضی معبود کو خریدا ہے، اور اگر تم کو اس سے بڑا مصداق دیکھنا ہو، اے بزدل تم تو کربلا میں نہیں آئے، لیکن جب میرا بابا کربلا کے میدان میں جنگ کر رہا تھا تو لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو رضا الہی کے منتظر ہوتے ہیں، لیکن میرے بابا کو، جب میرے بابا کے خلوص کو پروردگار عالم نے دیکھا کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو میرے لیے اس طریقے سے جنگ کر رہا ہے، تک مرتبہ رضا الہی کا جو منتظر ہوتا ہے وہ اور ہے، لیکن میرے بابا وہ ہے کہ جس کو خود پروردگار عالم رضا الہی دیتا ہے، اپنی مرضی کو دے دیتا ہے۔ عزیزوں، پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ان بیٹھنے والوں کے لیے کچھ اجر و ثواب ہوگا۔ اب یزید نے منع کیا کہ آپ نہیں جا سکتے ان لکڑیوں پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے خوف تھا کہ یہ جو بیان کریں گے ہماری فضیحت ہی ہوگی، یہ جو کہہ دیں گے اس میں ہماری فضیحت ہوگی۔ آخر اس نے اپنے زبان سے کہی دیا کہ جب لوگوں نے اصرار کیا کہ یہ کیا بولیں گے، اتنے مجبور ہیں، یہ جائیں گے تو کیا بولیں گے، ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ تم کو نہیں پتا ہے جب یہ بولیں گے تو میری اور آل ابی سفیان کی فضیحت کو بیان کریں گے، یہ میری اور آل ابی سفیان کی
फजीहत को बयान करेंगे। मुझे एक मुनाजरा दरबारे मुआविया का याद आ रहा है कि जब मुआविया से उनके साहबियों ने कहा कि देखो हम एक मुनाजरा रखना चाहते हैं, तुम इमाम हसन को बुलाओ, हम मुनाजरा रखेंगे, वो कलाम करेंगे, हम उनकी फजीहत को बयान करेंगे। लेकिन अहले बैत के घराने वाले वो हैं कि जो किसी की फजीहत को, अपनी फजीहत तो नहीं करते लेकिन दूसरों के मुकाबिल वालों की फजीहत को बयान कर देते हैं। जब इमाम हसन को बुलाया गया, मुनाजरा रखा गया, सबने बोलना शुरू किया। एक मर्तबा हमारे यहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुखातब होता है, मुखातब होने के बाद कहता है, जब कुछ कलाम करता है, उसके बाद कलाम करने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुखातब करता है। एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम हमारे यहाँ कितना मक्कार था, कितने उसके ज़हन का चर्चा था, लेकिन इमाम ने कैसी उसकी फजीयत की, उसकी फजीयत को देखिए। जब वो इमाम से मुखातब होता है, एक मर्तबा इमाम उससे कहते हैं कि तुम्हारी मिसाल तो उस दरख्त की तरह है, तुम्हारी मिसाल तो उस मच्छर की तरह है कि जो खजूर के दरख्त से कहता है क्या खजूर के दरख्त जरा संभल जा, मैं उतरने वाला हूँ। एक मर्तबा दरख्त उस मच्छर से कहता है, अरे जब तुम्हारे आने की खबर न थी तो जाने की खबर क्या होगी, तुम्हारी मिसाल उसी तरह है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अजीजों, लोगों के कहने पर इजाजत मिली तो इमाम ने हमदे इलाही किया, रसूल इस्लाम के ऊपर सलावत भेजी। उसके बाद फरमाया कि उअतीना सित्तन व फुद्दिलना बिसबईन, हमको 6 चीजें दी गई हैं। कौन सा मजमा? यजीद का दरबार है। अभी दरबार में क्या तारुफ कराया गया कि ये बागी हैं, ये बागी के घराने वाले हैं, लेकिन इमाम करबला के मैदान से आए हैं, मिंबर पे गए। हक तो ये बनता है कि हमदे इलाही के बाद, रसूल इस्लाम पे सलावत भेजने के बाद अपने मसाइब का तज़किरा करें, लेकिन मसाइब का तज़किरा इमाम ने नहीं किया, बल्कि क्या कहा कि हमको 6 चीजें दी गई और 7 चीजों पे हमको फजीलत मिली है, 7 चीजों के जरिए हमको फजीलत मिली है। वो 6 चीजें कौन सी थी? हमको इल्म दिया गया, हमको हिल्म दिया गया, हमारे दरमियान बख्शिश दी गई, और हमको फसाहत हमको दिया गया, और शुजाअत हमारे मीरास में आई, और मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत उजागर की गई हमारे लिए। अब जरा तसव्वुर करें, वो दरबारी कि जो अभी ये समझ रहे थे कि ये क्या बोलेंगे, अब इमाम ने जब बोलना शुरू किया, इल्म का चर्चा किया, हिल्म का चर्चा किया, समाहत का चर्चा किया, फसाहत का चर्चा किया, शुजाअत का चर्चा किया, मोमिनीन की मोहब्बत का चर्चा किया। इल्म का चर्चा इसलिए किया कि इल्म इनके घराने से है, हिल्म का चर्चा इसलिए किया कि हिल्म इनके घराने से है, फसाहत का चर्चा इसलिए किया कि फसाहत इनकी जबान से जारी है, समाहत का चर्चा इसलिए किया कि बख्शिश इनके दरवाजे से है, शुजाअत का चर्चा इसलिए किया कि देखो शुजाअत हमारे घराने में है, तुम्हारे घराने में नहीं है, तुम्हारे घराने में बुज़दिली के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुमको देखना हो तो जंग बदर उठा के देख लो, उसमें तुम्हारे अजदाद ने क्या किया, मेरे अजदाद ने क्या किया। जंग खैबर उठा के देख लो, तुम्हारे अजदाद ने क्या किया, हमारे अजदाद ने क्या किया। जंग ओहद उठा के देख लो, तुम्हारे अजदाद पहाड़ियों पे भागे, हमारे अजदाद मैदानों में टिके रहे। नहीं, मैदान सिफीन उठा के देख लो, तुम्हारे बाप ने क्या किया, मेरे दादा ने क्या किया, मेरे भाई अब्बास ने क्या किया। अब अगर तुमको और गौर से देखना हो, तुम तो करबला में आए नहीं, आप मेरे 6 महीने के भाई अली असगर को देख लो, उनकी शुजाअत का आलम ये था कि तुम्हारी पूरी फौजें ने रोई। अब इससे भी बढ़ के देखना हो तो 6 महीने के मोहसिन ने अपनी माँ का किस तरीके से दिफा किया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुजाअत हमारे यहाँ है, बुज़दिली तुम्हारे यहाँ है। हर मैदान में तुम्हारे बुजुर्गवार भागे, हर मैदान में हमारे बुजुर्गवार टिके रहे। क्या कहने भाई अजीजों, इमाम ने एक जुमला फरमाया कि मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत उजागर की। मोमिनीन का तज़किरा किया तो जाहिर सी बात है अमीरुल मोमिनीन खुद ब खुद सवाल
پیدا ہوگا کہ امیر المومنین کون ہے، اس لیے کہ ابھی تک دربار میں کہا یہ جا رہا تھا کہ امیر المومنین یزید ہے، اس سے پہلے یزید کا باپ تھا۔ عزیزوں، ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، مقصد صرف یہی ہے کہ یزید کی فضیلت ہو جائے اور اہل بیت علیہ السلام کی شان بڑھ جائے۔ کہ یزید کی فضیلت کہ دیکھیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین صرف اور صرف میرے جد ہیں۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام کو امیر المومنین کہا، امیر المومنین جیسے امام کو کہا غضبناک ہو گئے، اس کے اوپر غصہ ہو گئے کہ تم مجھے امیر المومنین نہ کہو، میں امام ہوں، منصب امامت ہے، لیکن یہ لقب مخصوص ہے میرے جد علی مرتضیٰ سے، امیر المومنین صرف وہی ہے۔ بات صرف یہیں تک نہیں کہی امام نے، بلکہ امام نے فرمایا کہ دیکھو میرے جد کے علاوہ جو بھی امیر المومنین کا دعویٰ کرے گا یا لوگ اس کو امیر المومنین کہیں گے تو اس کے یہاں تمام خصلتیں ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ماؤ رجال کی خصلت کا حامی ہوگا۔ امیر المومنین تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ جتنوں نے امیر المومنین کہلوایا ہے ان کے یہاں یہ خصلت ملی ہے، اور خود ان کے راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ بیمار تو نہیں تھے لیکن وہ مائے رجال کے اشتہا رکھتے تھے۔ عزیزوں، ایک روایت کہ جس کو میں نے خود مولا اور معاویہ جو کتاب علامہ سائم چشتی نے لکھی ہے پڑھا ہے، اہل بیت کے یہاں ان کے چاہنے والوں کے ہاں یہ میلہ وغیرہ کا کوئی رواج نہیں ہوتا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ یزید کیسے پیدا ہوا ہے۔ ایک روایت نقل کر رہا ہوں، چونکہ ہماری کتاب میں تو ہے ہی، مخالفین نے بھی لکھا ہے۔ کہ شام میں ایک عید آئی، اب پتہ نہیں کون سی عید تھی، اس لیے کہ جس دن اہل بیت کا گھرانہ کربلا کے میدان میں شہید ہوا ہے اس دن کو وہ لوگ عید کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہی عید رہی ہو، سب کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ جب عید آئی، میلہ لگا، گلیوں میں لوگ بھیڑ لگا لیے میلہ دیکھنے کے لیے۔ جب سب لوگ میلہ دیکھنے میں مصروف ہو گئے تو معاویہ کا ایک غلام ادھر مصروف ہو گیا۔ معاویہ نے خود دیکھ لیا، تم خلیفہ تھے، خلیفہ اسلام تھے، مسلمین کے خلیفہ تھے تو حد جاری کرنا چاہیے تھا۔ حد جاری کرنے کے بجائے اس نے اسے انعام دیا اور وہاں سے بھگا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور دیکھ لے، ہم پہ اشکال کر لے۔ بتاتے ہیں کہ اسی بدکاری کے ذریعے سے یزید پیدا ہوا۔ عزیزوں، اب جب امام نے فرمایا کہ ہم کو 6 چیزیں دی گئی اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہماری فضیلت بیان کی گئی، امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ رسول اسلام ہم میں سے ہے۔ اب اپنا حسب و نسب امام بیان کر رہے ہیں، جہاں سب چیزیں بیان کر چکے، اس کے بعد سب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اپنا حسب و نسب امام بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا حسب و نسب کیا ہے اور تمہارا اپنا حسب و نسب کیا ہے۔ ہمارا حسب و نسب یہ ہے کہ رسول اسلام ہم میں سے ہے، مولا کائنات ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، اسد اللہ اور اسد رسول ہم میں سے ہے، فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے ہے، اور اس امت کے سبتیں ہم میں سے ہیں، سید شباب اہل الجنہ ہم میں سے ہیں۔ اب امام نے جب یہ بتا دیا تو ایک مرتبہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام نے اپنا حسب و نسب بتا دیا تب یزید کو بھی چاہیے ہوتا کہ اپنا حسب و نسب بیان کرتا، لیکن وہ بیان کرتا تو کیسے بیان کرتا؟ اے جو میلہ کی پیداوار ہو وہ اپنا حسب و نسب بیان کرتا۔ صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل، جزاک اللہ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اپنے اس خطبے میں انا ابنو بیان کرتے چلے گئے
اس کے بعد جب دیکھا کہ دربار کا ماحول بگڑ گیا ہے، دربار کا ماحول بالکل خراب ہو چکا ہے، جو اس کے موافق تھے اس کے مخالف ہو گئے، بے وقت اس نے اذان دینے کا حکم دے دیا۔ اب اذان دی گئی، اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ اب جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، امام مخاطب ہوئے، مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں اے یزید یہ بتا اذان میں تمہارے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اگر تم کہے گا کہ تمہارے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ اذان میں میرے جد کا نام ہے۔ دیکھو ہمارا حسب و نسب یہ ہے، تمہارا حسب و نسب کیا ہے؟ تمہارا حسب و نسب تم خود نہیں بیان کر سکتے تو دوسرا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ جب خطبہ امام دے چکے تو صاحب ریاض القدس سے کہتے ہیں کہ جب اذان دی گئی تو اذان کے بعد نماز بھی ہونی چاہیے تھی۔ صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ یزید دربار سے بغیر نماز پڑھائے نکل گیا، امام کے خطبے نے اتنا ذلیل کر دیا، اتنا اس کے ذہن کو نچوڑ دیا، اتنا پریشان کر دیا، اب اس کو اس بات کا خیال نہیں کہ اذان دلوایا ہے تو نماز بھی ہوگی۔ ارے جو نماز کے مفہوم کو نہ سمجھے ہو، نماز جماعت کے مفہوم کو کیا سمجھے گا؟ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزو، امام نے تمام مصیبات کے باوجود اہل بیت رسول اور آل رسول کو ہر جگہ ان کی فضیلت کو بیان کیا، دربار میں بھی خاموش نہ رہے۔ مصیبتیں ایسی تھیں کہ یقیناً جب ہمارے ذہنوں میں یا ہماری سماعت کے قریب دو نام آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مصیبت کا پہاڑ ہمارے ذہنوں میں آ گیا۔ ایک حسین کی بہن جناب زینب ہے اور ایک ہمارے اور آپ کے چوتھے امام مولا سجاد ہیں۔ عزیزوں، مدینہ کا ماحول ہے، امام کے چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ جب امام مدینہ میں آئے تھے امام کے چاہنے والے کم تھے، لیکن جب تبلیغ بڑھتی گئی تو امام کے اصحاب و انصار بھی، ان کے چاہنے والے بھی بڑھتے گئے۔ امام نے اس طریقے سے تبلیغ کی کہ لوگ ان کی طرف مائل ہونے لگے۔ ایک دن ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس شادی میں تشریف لائیں گے تو برکت بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی۔ اب جب امام نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے چاہنے والے، اے بھائی، واقعات کربلا کے بعد میں نے خوشی کی جگہوں پہ جانا چھوڑ دیا ہے۔ عزیزوں، امام کا چاہنے والا تھا، بہت شرمندہ ہوا کہ ہم نے امام کو کس چیز کی دعوت دے دی۔ اپنے آپ میں وہ بہت شرمندہ ہوا۔ روایت بتاتی ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ پھر امام کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میں نے آپ کے بابا کی فرش عزا بچھائی ہے، اگر آپ آئیں گے تو ہم کو بہت سعادت نصیب ہوگی۔ امام نے فرمایا کہ اے چاہنے والے، تو نے میرے بابا کی فرش عزا بچھائی ہے تو میں ضرور آؤں گا۔ عزیزوں، فرش عزا بچھی وہ شخص ہے کہ جو امام کا منتظر ہے۔ مجلس شروع ہو گئی، اب وہ شخص دیکھ رہا ہے، چاروں طرف اس کی نگاہیں ہیں، امام نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ اس کی نگاہ
जब दरवाजे के करीब गई, क्या देखा कि चौथे इमाम है जो दरवाजे पे बैठे ये अज़ादारों की चप्पलों को सीधी कर रहे हैं। एक मर्तबा वो शख्स दौड़ता हुआ चौथे इमाम की खिदमत में आता है। आने के बाद कहता है कि ऐ मौला, अरे हमसे क्या गुस्ताखी हो गई कि जो आप इस जगह पे बैठे हुए हैं, अरे आपकी जगह ये नहीं है, आप अंदर तशरीफ ले चलिए। एक मर्तबा चौथे इमाम ने कहा, ए शख्स, अगर तुझे नहीं पता कि अंदर कौन कौन हस्तियां बैठी हुई है, अगर तुमको नहीं पता जो हस्तियां बैठी हुई है, मेरी मजाल नहीं कि मैं उनके करीब जा सकूं। अरे वो देखो रसूल इस्लाम बैठे हुए हैं, वो देखो मलाइका का हुजूम है, वो देखो दादा अली मुर्तजा बैठे हैं, वो देखो हसन मुश्तबा बैठे हैं, अरे वो देखो उस कोने में अरे हमारी जद्दा अपने लाल के जख्मों का मरहम लेने के लिए इस मजलिस में बैठी हुई है। आदादारो, यकीनन अहले बैत का घराना इस मजलिस में आ गया होगा, तो पुरसा भी उसी इतबार से दीजिए कि इमाम के जख्मों का मरहम बने। हाँ आदादारो, चौथे इमाम है कि जिनको दयार बदयार मुसीबतें झेल रहे हैं, मुसीबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। नौमान बिन मंजर एक मर्तबा इमाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि ऐ फर्जंदे रसूल, आपको करबला के सफर में सबसे बड़ी मुसीबतें कहाँ पड़ी? एक मर्तबा इमाम की आंखों में आंसू आ गए और कहा, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। एक मर्तबा वो पलटता है, पलटने के बाद कहता है कि ऐ फर्जंदे रसूल, अरे कौन सी मुसीबत नाजिल हो गई कि जो आप एक मर्तबा के बजाय 3 मर्तबा शाम का नाम ले रहे हैं। एक मर्तबा चौथे इमाम कहते हैं कि ऐ नौमान, अरे शाम में 7 जगहों पे मुसीबतें ऐसी थी कि जिनका बर्दाश्त करना हमारे लिए बहुत बड़ा सबब था, बहुत बड़ी मुसीबत थी कि जिसको हम बर्दाश्त न कर सकते थे। एक मर्तबा कहते हैं नौमान, अगर जब हमको शाम के करीब ले जाया गया तो सही जालिमों ने, लईनों ने चारों तरफ से हमें घेर लिया। अरे कोई तलवार दिखा रहा था, कोई नेज़ों की अनियों से हमको अजियत दे रहा था। अजीजों, उसके बाद इमाम कहते हैं कि देखो ये तमाशाई थे, जब हम थोड़ा आगे बढ़ते थे तो ये हमको घेर लेते थे और मौसीकी के आलात बजाते थे कि जो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। उसके बाद जब हमको शाम की गलियों में ले जाया गया और आवाज दिया गया कि ये बागी है, ये इन्होंने खलीफा के खिलाफ खरूज किया था, ये बागी है। अब जब सबने ये सुना, उसके बाद सुनने के बाद कोई गर्म पानी फेंकता था, ए नौमान, अरे कोई हम पे आग बरसाता था, ए नौमान, अरे जब आग बरसाई गई, ए नौमान, जब आग बरसाई गई, जब आग बरसाई गई तो उसमें से एक मर्तबा आग मेरे अमामे पे आ गई, लेकिन मैं इतना मजबूर था कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं उस आग को हटा न सका। अरे मेरे पूरे अमामे को जला दिया, यहाँ तक कि आग मेरे सर तक पहुंच गई। ए नौमान, ये देखो, ए नौमान, ये देखो मेरे सर पे अभी भी उस आग के निशान हैं। उसके बाद हमको यहूदियों और नसारा के दरवाजों से गुजारा गया और कहा गया कि देखो इनके अजदाद ने तुम्हारे अजदाद को कत्ल किया है, इनके अजदाद ने तुम्हारे अजदाद को मारा है, लिहाजा हम इन्हें असीर करके लाए हैं, अब तुम भी अपना बदला ले लो। इमाम कहते हैं नौमान, अगर उसमें से किसी ने कोई कसर न छोड़ी, अगर कोई मिट्टियों से वार करता था, अगर कोई लकड़ियों से वार करता था, ए नौमान, अगर जब हम बाज़ार शाम में पहुंचे तो जनाबे उम्मे कुलसूम शिम्र लईन के पास गई और कहती है, ए शिम्र, अरे हमने अब तक बहुत जिल्लत सही है, देखो ये बाज़ार शाम है, तुम सरों को आगे लेके चलो, हम
پیچھے پیچھے رہیں گے تاکہ تماشائی ان سروں کی طرف دیکھے، ہم کو نہ دیکھ سکے۔ عزاداروں، روایت کہتی ہے کہ شمر تمام سروں کو سردانیوں کے ارد گرد لے کے چلتا ہے، اور جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ میرے بابا کا سر اور عباس کا سر جناب ام کلثوم جناب زینب کے ارد گرد چلا رہا تھا لے کے، تاکہ لوگ سر کی طرف بھی دیکھیں اور ان کی طرف بھی نگاہ کریں۔ اے نعمان، میرے لیے وہ بہت مصیبت کی گھڑی تھی، کیسے میں نے برداشت کیا یہ میرا دل جانتا ہے، میرا خدا جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا